بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو چینل پر خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بزرگ تھے جو کہیں سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی شامل ہو گیا کہ مل کے سفر کر لیتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ہمیشہ لوگ اس لیے مل کے سفر کرتے تھے کہ راستے میں کوئی پریشانی، سیکورٹی کا کوئی معاملہ نہ آ جائے، کوئی اور طرح کا معاملہ نہ آ جائے، کوئی جانور کا سامنا نہ ہو جائے، تو اس لیے مل کے سفر کرتے تھے۔ چلو مل کے سفر کرتے رہتے۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک آبادی ہے۔ بزرگ نے دوسرے شخص سے کہا کہ کچھ پیسے مجھ سے لو اور کچھ اپنے سے شامل کر کے سامنے آبادی سے ان پیسوں کی روٹیاں لے آؤ۔ یہ دوسرا شخص جا کے روٹیاں لے آیا۔ روٹیاں لے کے وہ واپس جب آیا تو وہ بیٹھ کے کھانے لگے۔ ایک ایک روٹی دونوں نے کھائی اور ایک انہوں نے رکھ لی کہ بعد میں کھائیں گے۔ انہوں نے اپنا دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کے بزرگ نے کہا کہ وہ روٹی نکالو جو رہتی تھی وہ بھی کھا لیں۔ تو اس نے کہا روٹی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا روٹی کہاں گئی؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ بزرگ نے کہا یار ایک روٹی تو نے کھائی، ایک میں نے کھائی، تیسری روٹی کون کھا گیا؟ کہتا مجھے نہیں پتہ۔ بزرگ نے پھر پوچھا کہ ایک روٹی تو نے کھائی، ایک میں نے کھائی، تو تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہتا جی مجھے نہیں پتہ۔ کہتا ہے اچھا چلو۔ تھوڑی دور آگے گئے، انہوں نے وہ نہر کو پار کرنا تھا جس کے کنارے وہ چل رہے تھے۔ ایک بڑی آبجو تھی۔ دوسرے کنارے پر جانے کے لیے نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل تھا۔ تو وہ کہتا ہے اب ہم ادھر کیسے جائیں گے؟ بزرگ نے کہا آپ میرا ہاتھ پکڑو، ہم ادھر چلے جائیں گے۔ اس نے بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور وہ پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ دوسری طرف جانے کے بعد اس نے بہت زیادہ بزرگ کی تعریف کی۔ اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، آپ تو بہت اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، کمال کر دیا آپ نے۔ اس نے کہا کہ وہ جو روٹیاں تھیں 3، وہ ایک میں نے کھائی، ایک تو نے کھائی، وہ تیسری کہاں گئی؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ اچھا پھر انہوں نے سفر شروع کیا۔ تھوڑی دور گئے تو وہ کہتا جی بھوک بہت لگی، کچھ کیا جائے۔ تو بزرگ نے دیکھا اور اس شخص نے بھی دیکھا کہ دور ایک ہرن تھا۔ بزرگ نے اس کو اشارہ کیا اور آواز دی۔ ہرن بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے اس کو پکڑ کے ذبح کیا، آرام سے کھایا۔ نے پھر تعریف کی بزرگ کی بہت۔ اس نے کہا جی واہ واہ آپ جیسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہرن کو آپ نے آواز دی، لوگ تو پیچھے بھاگتے ہیں۔ بزرگ نے پھر پوچھا کہ وہ 3 روٹیاں تھیں، ایک تو نے کھائی، ایک میں نے، اور تیسری کہاں گئی؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں آ جاؤ۔ آگے چلتے گئے۔ آگے جا کے بزرگ نے کہا ادھر بیٹھو۔ وہاں پہ خشک مٹی تھی۔ بزرگ نے مٹی کی 3 چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنائیں، ان کے اوپر کپڑا ڈالا، اور جب اس نے کپڑا اٹھایا تو وہ چھوٹی چھوٹی جو ڈھیریاں تھیں مٹی کی وہ سونے کی بن گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہ 3 ڈھیریاں ہیں، ایک تیری ایک میری۔ یہ ایک ڈھیری جو ہے یہ اس شخص کی ہے جس نے روٹی کھائی۔ تو وہ شخص فوراً بولا، کہتا جی وہ روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ تو بزرگ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا اتنی دیر سے میں تمہیں پوچھ رہا ہوں اور تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں نے کھائی ہے۔ چلو اب میں تیرے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تو ایسا شخص ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنا رستہ لیتا ہوں، تم میرے والی ڈھیری بھی لے لو اور وہ جو تیسری ڈھیری ہے وہ بھی لے لو۔ بزرگ چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں 3 ڈاکو آئے جنہوں نے اسے مار دیا اور وہ ڈھیریوں کے خود مالک بن گئے۔ پھر وہ بیٹھے اور ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں اور 3 ڈھیریاں خود لے لوں گا۔ اور جو بیٹھے تھے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب یہ آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے اور 3 ڈھیریاں ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، اس نے زہر ڈال دیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کو فوراً ہی انہوں نے پکڑ کے مار دیا، اور بعد میں آرام سے جب کھانا کھانے لگے وہ دونوں بھی مر گئے اور وہ ڈھیریاں ادھر کی ادھر ہی رہ گئیں۔ یہ سارا معاملہ دنیا داری کا ہے، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، اور یہ ان کی کہانی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔